السلام علیکم۔ عمر بن عبدالعزیز، امید ہے بہت کم آج کے نوجوانوں نے ان کا نام سنا ہوگا۔ بنو امیہ کے خاندان سے ہیں، خلیفہ مسلمانوں کے رہے ہیں اور ان کی حکومت بہت بڑی تھی۔ یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ مکہ، اس کے بعد عراق، ایران، شام، لیبیا، اور اگر ہم ادھر آئیں پورب کی طرف مدینے سے تو پھر پاکستان کا سندھ، کابل، افغانستان، ایران، یہ سارے ہی اب اتنی بڑی حکومت ان کی تھی۔ اور پھر ان کے چند واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، تو دل کی گہرائیوں سے سنیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور آج کے نوجوانوں کے لیے تو سمجھنے کے بہت ہی ضروری ہے۔ تو میں ان کا واقعہ شروع کرتا ہوں۔ مسلمہ بن عبد الملک کا قول ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کی عیادت کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہ ایک میلا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی بہن یعنی ان کی بیوی سے کہا کہ تم ان کا کرتا دھو کیوں نہیں دیتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس دوسرا کرتا نہیں ہے کہ اس کو اتار کر اسے پہن لیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے غلام ابو امیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز اپنے آقا کے حرم محترم کی خدمت میں شکایت کی کہ مسور کی دال کھاتے کھاتے میری ناک میں دم ہو گیا ہے، میں بالکل اب گیا ہوں۔ ایک نے کہا کہ تمہارے آقا کا بھی روز کا کھانے کو جی چاہتا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو دو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ایک کوڑی بھی نہیں، تم باوجود ایک امیر المومنین ہو، تمہارے پاس اتنا بھی نہیں کہ انگور کھا لو۔ آپ نے کہا کہ انگوروں کی تمنا دل میں لے جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل دوزخ کی زنجیروں کی رگڑیاں کھاؤں۔ آپ کی حرم محترم فرماتی ہیں کہ ایام خلافت میں آپ کی یہ حالت رہی کہ باہر سے آ کر سجدے میں سر رکھ دیتے اور روتے، اسی حالت میں سو جاتے، جب آنکھ کھلتی تو پھر رونے لگتے۔ ولید بن ابی صائب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر کسی شخص کے دل میں خدا کا خوف نہیں دیکھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے انصاف کی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو چرواہے تعجب سے دریافت کرنے لگے یہ کون شخص خلیفہ ہوا ہے کہ بھیڑیں ہماری بکریوں کو اب کچھ نقصان نہیں پہنچاتے۔ موسیٰ بن عین کہتے ہیں کہ ہم کرمان میں بکریاں چرایا کرتے تھے، بھیڑیے ہماری بکریوں کے ساتھ چلتے پھرتے رہتے تھے اور بکریوں کو نقصان نہ پہنچاتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ بھیڑیا ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے اسی روز کہا کہ آج خلیفہ صالح یقیناً فوت ہو گیا۔ چنانچہ جب تحقیق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اسی روز حضرت عمر بن عبدالعزیز انتقال فرما گئے تھے۔ ولید بن مسلم کا قول ہے کہ ایک باشندہ خراسان نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ جب بنو امیہ کا ایک داغ دار آدمی، یعنی ان کے چہرے پر داغ، تھوڑے تھوڑے داغ تھے، آدمی خلیفہ ہو تو فوراً اس کے بیعت کر لینا۔ چنانچہ وہ ہر ایک خلیفہ کا حلیہ دریافت کرتا رہا، ان کی شکل صورت کے بارے میں وہ جانتا رہا، لوگوں سے پوچھتا رہا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو اس نے اسی رات پھر ایک وہ خواب دیکھا کہ وہی شخص کہتا ہے کہ جا اب بیعت کر لے۔ اسی پر وہ خراسان سے روانہ ہوا اور پھر آ کر عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو عمر بن عبدالعزیز ایسے تھے، اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی رعایا کا مال اپنے اوپر خرچ نہیں کیا۔ آج جو ملکوں کے صدر ہیں، جو ملکوں کے وزیر اعظم ہیں، کس قدر رعایا کا مال برباد کرتے ہیں، انہیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی تو من میں یہ سوال آتا ہے کہ جتنے مسلم دیش کے حکمراں ہیں، میں دوسروں کی بات ہی نہیں کرتا، حکمراں ہیں، کیا انہوں نے کبھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کو نہیں پڑھا ہے، نہیں سنا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی سلطنت کرنے کے باوجود اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری ہے؟ خیر، زیادہ باتیں کرنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں، بس یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نوجوان لوگوں کو اسلامک ہیرو کے بارے میں پڑھنے کی
توفیق دے، اور اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ شکریہ، تھینک یو۔